औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माज़रत चाहूँगा कुछ दोस्तों से जिन्होंने मैसेज किए थे, मैं थोड़ा लेट हो गया, कुछ मसरूफ़ियात की वजह से नहीं आ सका हूँ। तो अब मेरी गुजारिश आप लोगों से ये है कि इसके लिए इंतहाई माज़रत ख़्वाह हूँ जो 10 बजे के वेटिंग कर रहे थे। तो वेलकम करूँगा तमाम दोस्तों को जो लाइव ऑनलाइन मेरे साथ जो है वो देख रहे हैं। तो सबसे पहली बात मैं ये करना चाह रहा था कि कोहिस्तान के हवाले से गुफ्तगू आखिर में करूँगा। पहले यहाँ के हवाले से जो है कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, कुछ ख़बरें हैं, कुछ है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीरें की हैं, उस हवाले से भी मैं आप लोगों से मुखातिब होऊंगा। और सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि मसाजिद जो है वो आबाद रहेंगे इंशाअल्लाह। रमज़ान मुबारक में भी उस पर पाबंदी को ख़त्म कर दिया गया है। तो अज़ीम भाई शुक्रिया, नवीद कराची से शुक्रिया आपका भी, आप लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया। तो ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पे कहा था कि ये वही पैसे मिल रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर के मुशीर जो था, उसका क्या नाम है, ओन चौधरी साहब, उसने भी तस्दीक कर दी कि ये फ़र्स्ट टाइम पे जो हम लोगों ने दिया है वो प्राइम मिनिस्टर के जो नज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, चूँकि ये 13 साल से चलता आ रहा है, इसी के मुताबिक 12,000 रुपये कुछ लोगों को जो है वो दी गई हैं। तो कुछ वो दोस्त जो कह रहे थे कि ये हमारे फंडिंग है, और कुछ पीटीआई वाले वर्कर्स जो है, कुछ लीडर्स कह रहे हैं जी अभी 12,000 रुपये लेके जो है वो खुश हो रहे हैं, फेसबुक का पैकेज लगा के इमरान खान पे तनकीद करते हैं। तो इस पे तनकीद तो हम शुरू से कर रहे हैं, जब फेसबुक का आप लोगों के 12,000 नहीं भी आए थे। जहाँ तक पैसों की बात हो तो इमरान खान साहब के बाप के पैसे नहीं है, ये आवाम के पैसे हैं, हम सब के पैसे हैं, जितनी भी आवाम है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर 14 करोड़ से ज़्यादा आवाम है। या मुराद अली शाह के बाप के नहीं है, और न ही उसके अपने इमरान खान प्राइम मिनिस्टर के बाप के हैं। उसकी हिस्ट्री देखनी हो तो जो करप्शन करते हैं, कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस किए मैसेंजर पे कि आपने खान साहब के ख़िलाफ़ ये बातें की। तो मैं आपको बता दूं इसकी हिस्ट्री क्या है, जानते हैं आप पीटीआई वाले जो है दूसरों को तनकीद करते हैं, फ़लाने चोर है। आप जानते हैं कि इसके वालिद मोहतरम किस वजह से अंदर हुआ था जेल में? सबको पता है इमरान खान के बाप क्यों गया था जेल में और क्यों भेजा गया था। सबसे करप्ट तरीन ऑफिसर था, गवर्नमेंट का सबसे करप्ट तरीन ऑफिसर था, जिसको जुर्माने की सूरत भी हुई और जेल में भी चला गया। तो खैर इन बातों की तरफ मैं ज़ातियात की तरफ किसी के नहीं जाना चाह रहा, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि यूथ को कि अगर आप लोगों को इतनी वो आती है फ़लाने चोर जी, डीजल चोर, पता नहीं कौन सा चोर, हर एक बंदे के ऊपर आप लोगों ने चोरी का इल्ज़ाम लगाते हो, तो सबसे बड़ा चोर तो ये से पूछे तो सही आपके वालिद मोहतरम कहाँ थे और क्यों गए थे जेल में, किसने भेजा था। ये हिस्ट्री भी अगर किसी को नहीं पता है तो उसकी जो पिछली लाइव वीडियो में मैंने हिस्ट्री बताई थी वो भी बता दूँ आप लोगों को। और सबसे बड़ी बात मैं जो कहना चाह रहा था, अभी रमज़ान मुबारक में आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान करना है, किसी टीवी चैनल के इस्लामिक प्रोग्राम नहीं देखने। कुछ चैनल्स पे महविश हयात को बुलाया गया, जो स्पेशल डांसर जिसको अवार्ड दिया गया, वो आप केवल इस्लाम सिखाने के लिए टीवी चैनल में बैठी। और दूसरा दजाल, जिसको तो आप जानते हैं, शैतान, इंटरनेशनल शैतान आमर लियाकत की सूरत में, ये अब आएंगे, रमज़ान ट्रांजेक्शन करेंगे, रमज़ान ट्रांजेक्शन होगी, इस्लाम सिखाएंगे तुम लोगों को और बाइकें देंगे डांस करवा के। आज कहाँ है, मुझे समझ इनकी ये नहीं आ रही। ये जो मलक रियाज था, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं। नवीद साहब बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, दुरुस्त है। ये जो लोग पहले कह रहे थे मलक रियाज साहब है, आज तक किसी को राशन दिया कुछ पता चला है? मलक रियाज कहाँ है? इसके अलावा जो दूसरे बड़े घूमते फिरते हैं, आज तक किसी गरीब के हाथ में गए हुए हैं, किसी को राशन मिला है? मुझे बता सकते हैं किस किस ने बांटे हैं? और कोहिस्तान के वो एमएनएज और एमपीएस जो वहाँ पे जाके करोड़ों रुपए लगाते हैं वोट ख़रीदने पे, चंद हजरात ख़रीदते थे वोट, जिसमें सर फहरस्त महबूबुल्लाह जान साहब, जिसका मैं नाम लेके सबको बता दूं, ये लोग ख़रीदते थे। अभी मुझे कोहिस्तान में से कोई एक बंदा बता दें कि तुम लोगों की खैरियत पूछने के लिए कोई आया है, या किसी ने ये पूछा है कि तुम्हारे घर में अखराजात नहीं है, या लॉकडाउन की वजह से तुम लोगों की हालत ख़राब है? किसी एक एमपीए एमएनए साबका ने, चलो न्यू जो आए वो तो नहीं आए, लेकिन जो साबका है जिसने 10-10 साल हुकूमत की है, उन्होंने तुम लोगों के पैसों पे ऐश किए हैं,
آپ لوگوں کے پیسے چل رہا تھا، آج تک کسی نے کچھ دیا ہے؟ بھائی کچھ بھی نہیں ہے، سب ڈرامہ چلا رہے ہیں. پہلے کرونا کا ڈرامہ، اس کے بعد یہ دوسرا ڈرامہ سٹارٹ ہوا ہے. تو ایک کل میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک محترمہ بہت بڑی، اس کا نام میں بھول گیا ہوں، کافی کوشش کی مجھے، نام سما ٹی وی چینل کی کوئی اینکر ہے، جس نے کیمرے کے پیچھے جب وہ تیار ہو رہی تھی نا، اتنی بکواس، اتنی گالیاں، گندی زبان استعمال کر رہی تھی کہ کوئی بھی بندہ دیکھ کے اس کو یقین نہیں کر سکتا کہ یہ اینکر پرسن ہے. ان کے چہرے تو دیکھو، ان دجالی میڈیا کی چہرے، ان کے سامنے کچھ اور ہوتے ہیں اور پیٹھ پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں. اور باقاعدہ اس بندے نے ویڈیو بنا کے پھیلا دی ہے، جو میں نے شیئر بھی کیے ہوئے ہیں، شاید آپ لوگ میرے فیس بک اکاؤنٹ سے چیک کر سکتے ہو. اس سے ہٹ رحیم دیدار صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، بہت شکریہ. اور قاری نعیم صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. مفتی اظہار صاحب بھی ہیں. اس کے علاوہ نوید حسین صاحب، شیری صاحبہ اور ثنا میر، تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں پروگرام میں آنے کے لیے. تو کہنے کا مطلب یہ تھا، لاسٹ جو میں 2-3 باتیں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. یہ جو کرونا کا ڈرامہ بنا ہوا ہے نا، پتہ ہے کیا آپ جانتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ واٹ از کرونا؟ کل میں پچھلی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ 100% کوئی خبر صحیح ملے گی تو بتاؤں گا. یہ کرونا کچھ بھی نہیں تھا، یہ پھیلایا گیا ہے. اور یہ اس جس کنٹریز کی حکومت بالکل آخری سٹیج پہ تھی، یعنی کہ تھوڑا سا دھکا لگ جائے نا تو وہ گر جاتے ہیں. شاید آپ لوگوں کے نالج میں آیا ہوگا، تھوڑا سا دھکا دے جب گر جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ گورنمنٹ ان کی چلی جاتی ہے. انہوں نے اپنے گورنمنٹ بچانے کے لیے اتنی وبا نہیں تھی جتنی انہوں نے پھیلایا ہوا ہے، تاکہ تمام عوام کی توجہ ادھر لگ جائے کرونا کے اوپر اور اس کو جو ہے وہ سائڈ پہ کیا جائے. تو یہ چیزیں ہیں. باقی یہ جو عامر لیاقت ہے، خاص خیال کرنا ہے. باقی شیطان تو انشاءاللہ بند ہوں گے، یہ شیطان کھلا رہے گا، اس کا تم لوگوں نے خیال کرنا ہے. پڑھنا تو اس کو آتا ہی نہیں ہے. جیسے پہلے ایک صورت جو میں نے ویڈیو شیئر کی تھی، وہاں پر کچھ اور پڑھ رہا تھا، اور جو خلیل الرحمن صاحب تھے ان پہ تنقید کر رہا تھا بیٹھ کے، اور ترجمہ بھی غلط، ساری چیزیں غلط. اور ڈانس شانس کروائیں گے تو کائنڈلی خدا را ان لوگوں سے بچیں. اور جیو نیوز کے جو گروپ ہے، گروپ میں تمام بالکل ایک جیسے نہیں ہے، میں نہیں کہتا، لیکن عامر لیاقت اندر ہوئے نا، یا منصور علی خان جیسے کھوتے، یہ دو ایسی پاکستان کی ہستیاں ہیں، یقین کرو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. نور الدین صاحب بہت شکریہ، آپ نے بھی جوائن کر لیا. نور جمیل پردیسی سنگر صاحب، بہت شکریہ، آپ کے بھی شکر گزار ہوں آپ بھی آئیں. اس کے علاوہ جو ہے اپنا کیا کہتے تھے، کوہستان میں آج ابھی مجھے کچھ دیر پہلے ایک وائس ریکارڈنگ میں شیئر کروں گا، تھوڑی دیر میں آئی بھی ہے، کہ جے یو آئی کی طرف سے کچھ وہاں پہ امداد دیا جاتا ہے، اور اس امداد کو اسپیشلی غریبوں کو اگنور کیا جاتا ہے. کچھ یوزرز کی طرف سے شکایتیں مجھے ملی ہے کہ اس ایشو پہ کسی خاص پرسن کے جو حقدار تھے ان کے نام نہیں لکھے گئے. تو خدا کے لیے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور جو غریب ہیں ان تک پہنچاؤ حق. اور ایک پولیس والا بھائی نے کل مجھے میسج کیا تھا کہ ہمارے بارے میں بھی کچھ کہو. بھائی آپ لوگوں کے بارے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پہلے گورنمنٹ جب دوسری تھی تو انہوں نے آپ لوگوں پہ کوئی اعتراض نہیں کیا تھا. جانتے ہیں ایک بندے کی تنخواہ 28 یا 30 ہزار تنخواہ ہوتی ہے، اگر کمانے والے گھر میں بیٹھ کے کھانے والے 20-25 ہوں گے تو پولیس والا بے نظیر کا وہ پیسے لے رہے تو اس میں کون سی حرج ہے؟ یہ جو ڈھاکو اوپر سے ڈھاکے مار رہے ہیں بڑے بڑے بیٹھ کے، کروڑوں روپے کے، جہانگیر ترین جیسے ڈان، اور وہ کیا نام تھا اس کا دوسرا، ایک اور تھا فواد چودھری جیسے کھوتے، اگر بیٹھ کے عوام کو لوٹ سکتے ہیں تو کیا پولیس والا ایک 15,000 کی وہ نہیں لے سکتا؟ بالکل یہ غلط ہے. جن پولیس والوں کو انہوں نے معطل کیا بے حد غلط کیا ہوا ہے. اور ایک بات بتاؤں، ہمارے کے پی کے کا وزیر اعلیٰ کون ہے جانتے ہیں آپ؟ 2018 میں کھیلوں کے فنڈ کے پیسے ڈائریکٹلی اس نے 18 لاکھ روپے اپنے اکاؤنٹ میں ڈالے ہوئے تھے، اور آج سی ایم بنا ہوا ہے. کہاں سے یار اتنے بڑے چور اکٹھے ہو گئے ہیں نا. پہلے جو کرپشن تھی تو وہ تو کچھ بھی نہیں تھی، اس کے کچھ 5% بھی نہیں تھی. ابھی جو کرپشن تم لوگوں کو نظر آ رہی ہے، پہلے کتنے کا تھا؟ 1,39,000 کے باغدار تھے آپ لوگ ہر بندہ، ابھی 4,49,000 کے ہو. مجھے بتاؤ سال پورا نہیں ہوا ہے حکومت کا، پھر کہہ رہے ہیں جی چوری ہو گیا پیسہ. کہاں جاتا ہے یار؟ کیا کہانی ہے یہ؟ تو پولیس والوں کے بھائیوں سے اور گورنمنٹ سے بھی ہماری اپیل ہے، عدالت سے بھی اپیل ہے، یہ جو 15-16 بندے وہاں کے ہمارے اس کے پی کے اندر سے معطل کیے گئے ان کو دوبارہ بحال کیا جائے. بھائی اگر معطل کرنے کے ججز کو اتنا شوق ہے تو یہ بڑے بڑے معطل کریں جو چوری کھاتے ہیں پیتے ہیں. تو باقی میں نے پہلے بھی کہا ہے، کچھ
دوست جو ہے آفیشیل لینگویج یوز کر رہے ہیں، مجھے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. آفیشیل لینگویج اگر آپ یوز کرتے ہیں تو آپ اپنی اوقات دکھا رہے ہیں، میری اوقات تک آپ نہیں پہنچ سکتے. خیر جو بھی ہے، بڑی نوازش ہے، بڑی مہربانی ہے جس نے دیکھا، جس نے شیئر کی ہے تمام دوستوں کا. اور نوید حسین صاحب، آپ کی جو بات تھی میں نے اس دن بھی بتا دی ہیں. اب یہ فیس بک ہے، آپ جانتے ہیں یہاں پہ ہر بندہ آتا ہے اور کامنٹ کر دیتے ہیں، تو اس کے کامنٹ ڈیلیٹ کرنا بھی مشکل ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کی آپ نے مجھے لکھ کے بھیجا ہوا اس حوالے سے، ٹھیک ہے. اور باقی انشاءاللہ پھر ملاقات آپ لوگوں سے ہوگی. تو یاد رکھیے گا، امر لیاقت، مہوش حیات اور پتہ نہیں کون سی وہ میرا اور فلانے ڈمکانے، یہ سارے آنے والی ہے دوبارہ رمضان ٹرانزلیشن میں. تو ان کے خلاف بھرپور آواز اٹھائے، ان کو بتا دیں کہ اسلام سکھانا تم لوگوں کا کام نہیں ہے، کلمہ صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، اور ٹی وی چینل والے ان کو بٹھا دیتے ہیں، بٹھا کے یہاں پہ ہمارے بچوں کو اسلام سکھائیں گے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے. اعظم سعید سر صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور محمد یونس صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ایک جو پتہ ہے ایک نیا فیصلہ آیا ہوا تھا، مجھے ابھی یاد آیا، معذرت چاہتا ہوں. ایک ہمارا مولانا ہے مفتی قوی صاحب، اور خدا کا واسطہ ہے اس کو تو کچھ میں کیا کہوں اس کے بارے میں. اس کو تو پتہ کیا ہوتا ہے، یہ کسی ماڈل سے ملتا ہے، ماڈل سے پہلے اس کے وہاں پہ چکر چلتے ہیں. اب کس طرح کا چکر ہوتا ہے میں نہیں کہہ سکتا. کسی ماڈل سے ملے گا، اس کے بعد اس کے بھائیوں کو ورغلائے گا یا دوسرے خاندان کو ورغلا کے اس کو قتل کروائے گا. پھر یہ جائے گا جا کے مشین پہ، جب اس کو بٹھاتے ہیں نا قوی کو، تو مسلسل لاہور میں بلیپ مشین پہ یہ جھوٹ بولتا رہا ہے، مشین بتاتی رہی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اور آج وہ بھی باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے، لاک ڈاؤن کرو، اندر بیٹھ جاؤ. خدا کے بندے، تم سے پوچھا کس نے ہے، تم ہو کون؟ بڑے بڑے علماء کو یہ چیلنج کر رہا ہے. اس کو خدا کا واسطہ اگر سن رہا ہے تو میرے سامنے بٹھا دیا جائے. میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تمہاری سنت رسول تمہارے اوپر کتنی بڑی رکھی ہوئی ہے، تم نے سنت کے مطابق داڑھی بھی نہیں، اور تم مفتی بنا ہوا ہے، مفتی بن کے لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے. اللہ کا واسطہ مفتی تقی عثمانی صاحب یا مفتی منیب الرحمن صاحب جو دوسرے ہمارے علماء ہیں، ان کی آپ پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو. تمہاری طرح وہ لوگ نہیں ہیں جس طرح تم سوچتے ہو. تمہارے کچھ اور نیچر ہے. تیرے نیچر تک پہنچنے کے لیے تمہاری جو ساتھی ہے نا، وہ اسپیشلی عامر لیاقت صاحب اور منصور علی خان صاحب اور تیسرے چوتھے جتنے لوگ ہیں وہ تمہارے ساتھی ہیں. یہ ساتھی نہیں ہے جن کے بارے میں تم کہتے ہو کہ ان کے لاک ڈاؤن غلط ہے، میرے سامنے بلائے جاؤ. خدا کے بندے، تو کسی ایک طالب علم سے، ان کے مدرسے کی کسی طالب علم سے مناظرہ کر کے دیکھ، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ عالم اور جاہل میں کتنا فرق ہوتا ہے. یہ نہیں کہتا میں عمر جان صاحب بہت شکریہ، سیف اللہ خان صاحب بہت شکریہ، مہتاب خان آپ کا بھی شکریہ. میں یہ نہیں کہتا مفتی قوی کو کہ آپ کو کچھ آتا نہیں، آپ عالم ہوں گے الحمدللہ، ہم کسی عالم کے خلاف بات نہیں کرتے، لیکن آپ کو یہ دیس نہیں دیتا ہے. مفتی منیب الرحمن جیسے بڑے علماء اور تقی عثمانی جیسے بڑے علماء اگر فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر تم پیسوں کی لالچ دیکھ کے شروع ہو جاؤ. یہ تمہارے لیے دیس نہیں دیتا ہے. اسلام کی بات جہاں تک آئے گی تو وہ ہم کریں گے، ہر صورت میں کریں گے. ہمیں کسی کو اگر اپنا قانون عزیز ہے تو ہمیں اپنی اسلام پیارا ہے، وہ بہت عزیز ہے، ہم اس کی طرف جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ تم نے بول دیا ہم گھروں میں بیٹھ جائیں گے، نہیں بیٹھتے ہیں. اس وقت مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، کرونا کر رہے ہیں یار، قسم اللہ کہ آج بھی میں آ رہا تھا جب نا راولپنڈی میں ایک حدود میں، وہاں پہ امداد بانٹی جا رہی تھی، اوپر نیچے ہو رہے تھے، کوئی کرونا نہیں تھا. صرف مسجد کے اندر جانے سے کرونا ہوتا ہے، نماز پڑھ کے باہر آنے سے کرونا ہوتا ہے. یہ باقی یہ کرونا کہاں ہے؟ یہ مسجدوں میں داخل ہو کے بیٹھی ہوئی اندر. کیا ڈرامہ بنا ہے. ابھی چھلاس کی میں ایک بات بتا، چھلاس کا بندہ، اس کے کوئی ساتھی فوت ہو گیا، اور فوت کس طرح سے ہوا ہے پتہ ہے؟ اس کو کوئی کرونا نہیں تھا، اپنی موت مر گیا. اس کے دن آئے ہوئے تھے، اوپر سے وہاں کے سنا کہ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر خفیہ ان کے رشتہ داروں کے پاس گئے کہ ہم پیسے دیں گے، آپ اعلان کریں یہ کرونا سے مر گیا. اور خدا کا خوف کرو، گلگت بلتستان کے جو گورنمنٹ ہے، حافظ الرحمان صاحب، آپ تو کم سے کم ان ایسیز اور ڈیسیز کو سمجھا دو کہ یہ کیا چیز ہے. کیا جو بھی مرے گا اس کو کرونا سے ہی مر جائے گا؟ اس سے پہلے کبھی موت نہیں آئی ہے. جو کرونا آئی ہے تو بس اس کے بعد مرنا شروع ہو گئے. اور ایک بات، اس دن جو ایک ویڈیو بھیجی گئی تھی، وہ ایک دوست کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس نے بھیجا، میں شیئر کروں گا، جس میں وہ لاشیں دکھا رہے تھے کہ ایٹلی میں اتنی لاشیں ہیں کہ جگہ ہی نہیں ہے، گاڑیوں سے پھینکتے ہیں. وہ سن 1988 میں ایک فلم بنی تھی، 88 میں، 88 میں، اور ایک وبا نہیں تھی، ایک جنگ کی صورت میں ایک وہ فلم. اس کے یہ میرا خیال میں اس کے ڈائریکٹر کا نام مینٹرل ہے، مینٹرل نام کا کوئی ڈائریکٹر ہے، یہ اسپینش زبان کا ہے، جس نے یہ فلم لکھی ہوئی تھی. وہ فلم بنی تھی، اس کے اندر گاڑیوں سے نکال کے لاشیں وہ بن کر کے نا پیک کر کے پھینک رہے تھے. وہی لاشیں یہاں پہ ہماری میڈیا دکھا رہی ہے کہ وہاں پہ وہ نہیں ہے. اور خدا کا خوف کرو دجالی میڈیا، تم لوگوں کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے، یا تم لوگوں نے خنزیر بٹھانے آگے یا اپنی بکواسیں سنانی ہے. تو ایک آخری بات میں جو کہنا چاہ رہا تھا کچھ دوستوں سے کہ نادان مت بنو.
तुम लोगों की भूल है, तुम्हारी साइबर क्राइम की भी भूल है कि मेरे अकाउंट को हैक करना। उस दिन भी कोशिश की, कुछ भी नहीं कर सकते हो। 100 दफ़ा करोगे लेकिन कभी भी इसको कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि मेरे अकाउंट में सिक्योरिटी पे यूज़ कर रहा हूँ और लाइसेंस के थ्रू यूज़ कर रहा हूँ इसको। मेरे पास लाइसेंस है और ये किसी का बाप भी बंद नहीं करवा सकता, ना तुम लोग करवा सकते हो, ना तुम्हारे साइबर क्राइम करवा सकती है, ना कोई पीटीआई का चिल्ला करवा सकता है। जिस तरीके से वो गालियाँ बक रहे हैं ना, गालियाँ देने पे आ जाते हैं गालियाँ। और फीमेल, कसम से मैं स्क्रीन शॉट ले के भेजने लगा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, किसी की इज्जत है। ऐसी ऐसी बातें कर रही है। अबे खुदा के बंदे, अगर किसी को बात करनी हो दलील से बात करो। अगर किसी को सबूत चाहिए तो मुझे बुला लो अदालत में। मैं पहले भी बता चुका हूँ, आमिर लियाकत है या मंसूर अली ख़ान, वो दूसरा आमिर लियाकत तो अपने प्रोग्राम में भी बोलता है। मैं पता नहीं किसके बारे में कह रहा था, फिर हमारी जो बयानात थे उसने वो छोटी छोटी क्लिप बना के मेरी, 3-4 और लड़कों की, और ऊपर से एक जगह पे लिख रहा है कि हम एक लत मारते हैं तो वो, क्या नाम था, इंडिया का एक स्कॉलर था जाकिर नाइक, जाकिर नाइक के बारे में बता रहा था, हम एक लत मारते हैं 10 जाकिर नाइक पैदा होते हैं। अबे खबीस, तुम्हें कोई एक लत मार दे, तुम जैसे शैतानों के शुक्र है कि पैदा ही नहीं हुए, अल्लाह करे ना हो तुम जैसे। तो तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा। मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मेरी एक फेसबुक पेज है हया मारिश के नाम से, जिसको मैंने इनवाइट के लिए आप लोगों को मैसेज भेजे, उस पर पोस्टिंग कीजिएगा। मैंने इसलिए मैसेज नहीं भेजा कि सिर्फ मैं पोस्ट करूँगा, तुम लोगों ने करने हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इफ्तारी से, एक रमज़ानों के सहरी से एक दिन पहले दोबारा लाइव के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।